السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے تفسیر محبوب قریشی میں پڑھا ہے کہ جو شخص نماز پنجگانہ ہمیشہ وقت پر ادا کرے گا تو قیامت کے دن اس کی نمازیں اس کی رہنمائی کریں گی، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ بے ایمان ہے، وہ بے ایمان ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، یعنی جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، یعنی جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اور میں نے مرشدی حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ سے سنا ہے کہ تفسیر امام زاہد میں آیت مبارکہ فویل للمصلین الذین هم من صلاتهم ساہون، یعنی ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ویل جہنم کا ایک کنواں یا دوزخ کا ایک جنگل ہے جس میں ہولناک عذاب رکھا گیا ہے۔ یہ نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مغرب کی نماز ادا کرنے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ آسمان پر ستارے نظر آنے لگے۔ آپ سخت پشیمان اور غمناک ہوئے، اور اسی وقت اس تاخیر کے کفارے میں یہ غلام آزاد کر دیا، کیونکہ حکم شرع یہ ہے کہ سورج ڈوبتے ہی فوراً مغرب کی نماز پڑھ لی جائے۔ اس کے برخلاف تاخیر کرنا سخت گناہ کا باعث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں۔ ہمیں چاہیے خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے جو ہم کہتے ہیں دم بھرتے ہیں، غوث پاک کے چاہنے والے کہتے ہیں اور دم بھرتے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے، ہم پنجتن کے چاہنے والے کہتے ہیں دم بھرتے ہیں، اذان ہوتی ہے سوتے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے کاموں میں مشغول ہیں، اذان ہوتی ہے ہم گفتگو میں خوشیوں میں مشغول ہیں۔ یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، نادانیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے اللہ نے چھوٹ دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمارے خاطر روئے ہیں، خون کے آنسو بہائے ہیں، پیٹ کو پتھر باندھے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے خاطر بھوکے رہے، پیاسے رہے، اس لیے اللہ ہماری غفلتوں کو چھوڑتا ہے۔ ایسا نہیں بار بار کرتے رہیں گے، ہماری خوشیوں کے خاطر نماز چھوڑتے رہیں، ہماری خواہشات کے خاطر نماز چھوڑتے رہے، ہماری نیند کے خاطر نماز چھوڑتے رہے، آخر کب تک؟ یہ نہیں ہے کہ ایمان کی دلیل۔ دعویٰ سچا تب ہوگا جب ہمارے اندر ایک فکر جاگتی ہے، ایک احساس جاگتا ہے، ایک تڑپ جاگتا ہے، ایک دلوں کے اندر کیفیت جاگتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا ایمان سوتا رہا، ایسا نہیں ہم غفلت میں اپنے وقت کو گزارتے رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ
ایمان کو ترو تازہ رکھیں. جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہر حکم پہ غور کریں، فکر کریں. اذا ہوتی ہے اگر سو رہے ہیں بستروں کو چھوڑ دیں. اپنے کاموں میں ہیں تو 10 منٹ کے لیے اپنا دکان بند کر دیں. اپنے کام سے چہرہ پھیریں، کیونکہ کام کر سکتے ہیں، دکان پھر کھول سکتے ہیں، کاروبار تجارت پھر کر سکتے ہیں. اگر اس وقت موت آ گئی، نماز چھوڑ کے بھی ہم کاروبار کرتے رہے، ہم نماز چھوڑ کر بھی خواہ لگاتے رہے، ہنسی مذاق کرتے رہے، یا ہمارے خوشیوں میں شہوتوں میں وقت گزارتے رہے، موت آ گئی تو یاد رکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حالت میں مرو گے اس حالت میں اٹھو گے. اس لیے زور دیا گیا ہے کئی میری امتیوں کو ایسا نہ ہو کہ اس دنیاوی خواہشات میں غفلت میں موت آ جائے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے اپنی عبادتوں میں خیال رکھو. کاروبار کرو، تجارت کرو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشیوں سے وقت گزارو. ایسا نہیں کہ آپ نماز کو چھوڑ دو، ایسا نہیں کہ آپ اللہ کو بھول جاؤ. اللہ نے نظام دیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انہی کے صدقے سے جی رہے ہیں، انہی کے صدقے میں ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دیا ہے. پھر اس نعمتوں کا نا شکریہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. انہی کے صدقے میں سب کچھ ملا اور پیارے نبی کی باتوں کو ہم نے ٹھکرایا. یہ محبت کی دلیل نہیں. ہمیں چاہیے تجارت کریں نہ چھوڑیں، ہمیں چاہیے پہنے اوڑھیں اچھے کپڑے ہی پہنیں نہ چھوڑیں. آپ کھائیں، خوشیاں منائیں، مگر غفلت میں نہیں، غفلت میں نہیں. آپ کا کھانا حلال ہو، آپ کا پہننا حلال ہو، آپ کی خوشیاں حلال ہو، حرام نہ ہو، حرام نہ ہو. اللہ کو نہ بھولیں، پیارے نبی کو نہ بھولیں. ایسا نہیں کہ آپ اپنی خوشیوں کے خاطر اللہ کے محبوب کو بھلا دیں. یہ ایمان کی پختگی نہیں، یہ ایمان کی دلیل نہیں. اللہ نے ہمیں نہیں روکا، ہمارے لیے ہی بنایا ہے، ہمارے لیے ہی. اللہ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم آخرا. میں نے اس دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری دنیا، اے میرے امتیوں، اے اللہ کے بندو، تمہارے لیے ہی بنایا ہے اللہ پاک نے، اور تم کو اللہ کے بندوں، تم کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے. یہ ساری نعمتیں، یہ ساری پھل پھلالیاں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے پیارے آقا کے صدقے میں ہمارے خاطر، یہ روشنیاں انسانوں کے لیے، ساری مخلوق کے لیے. اب اس میں اشرف المخلوق آدم ہم ہیں. تو اللہ نے ہمارے سر پہ تاج پہنایا، تو میرا خلیفہ ہے. اتنا بھی نہ گر غیروں کے آگے کہ جانور سے بدتر ہو جائے، اتنا بھی نہ گر تو پرندوں سے گر جائے، ان سے تو کم تر ہو جائے. تو اعلیٰ ہے، تو پرندوں سے اعلیٰ، تو جانوروں سے اعلیٰ، تو چاند و سورج سے اعلیٰ، تو آسمان و زمین سے اعلیٰ، ان مخلوقوں سے تو اعلیٰ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے آدم کو میرا خلیفہ بنایا. اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو کہا. اتنی بڑی عزت ہمیں
ہمارے سر پہ خلافت کا تاج اور ہم اتنے گرے ہوئے. اذان ہوتی ہے نماز نہیں، اذان ہوتی ہے اپنی خواہشات کو چھوڑتے نہیں، اذان ہوتی رہتی ہے ہم اپنے خوشیوں میں مست ہیں، مگن ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اٹھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے ہمارے لیے بنایا، بیوی بچے تمہاری ضرورت، یہ دنیا کی پھل پلالیاں تمہاری ضرورت، یہ خواہشات، یہ نفسانیات حلال طریقے سے ہماری ضرورت کے لیے اللہ دیا ہے. مگر تم کو اے بندو، تم کو آخرت کے لیے، اللہ کے لیے بنایا. یہ ساری دنیا کو تمہارے لیے اور تم کو اللہ کے لیے. ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ہمیں کوئی بھی ذلیل کیوں کر دیتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود اپنی نظر سے گرے ہوئے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، دنیا کے چکر میں پڑے ہیں. ہم نے کھانے کو خدا بنا لیا، ہم نے پینے کو خدا بنا لیا، پہننے اوڑھنے سورنے کو خدا بنا لیا. ہاں ہم دعویٰ کر سکتے ہیں خدا نہیں بنائے، مطلب باطنی سوچو کہ نفس کی خواہش تمہارے اوپر اتنے غالب آ گئے کہ تم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی، سنتیں چھوڑ دی. یہ تو تمہارے غلام تھے، تم نے ان کو بادشاہ بنایا، ان کو سر پہ بٹھایا، ان کو اپنے نس نس میں بسایا. کاش اللہ کی عبادت، اللہ کا خوف، پیارے محبوب کی محبت ہمارے نسوں نسوں میں اتر جاتی، دل میں اتر جاتی، جان میں اتر جاتی. یہ ہمارے اوپر غافل نہ ہوتے. ہم اس کو قدموں تلے رکھتے، نفس کو اس کی گردن پہ قدم رکھتے. اس لیے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب معبود نہیں، کیا پتھر، کیا سورج، کیا آگ، کیا ہوا، کیا نفسانی خواہشات، تمہاری شہوتیں، تمہارے بیوی بچے، تمہارے کپڑے، تمہارا سونا، تمہارا چاندی، نہیں، کوئی معبود نہیں. یہ تو ضروریات ہے. پھر کون ہے؟ وہ اللہ ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا، ان سب کو موت دینے والا. ہم دیکھتے ہیں لوہے کو پھر سے اللہ زنگ پکڑا دیتا ہے، مٹی بنا دیتا ہے. سونے کو زنگ پکڑا دیتا ہے، مٹی بنا دیتا ہے. گرد و غبار کو ہوا میں اڑا دیتا ہے. انسان کو جب مٹی میں دفناتے ہیں وہ بھی گرد و غبار بن کر، کیڑوں کی مکوڑوں کی غذائیں بن کر وقت آتا ہے زمین پلٹتی ہے، ہواؤں میں گرد و غبار بن کر اڑ جاتا ہے. پانی کو بھی اللہ پاک ہوا میں اوپر لیتا ہے، پھر برساتا ہے. آگ کو بھی پھیلاتا ہے، پانی سے بجھاتا ہے. سب پر قبضہ اللہ کا ہے. یہ چاند اللہ سے، یہ سورج اللہ سے، یہ زمین اللہ سے، یہ آسمان اللہ سے، یہ پھل پھلالیاں اللہ سے، یہ سارا نظام اللہ سے، یہ جانور، یہ پرندے، ہم انسان، انبیاء، اولیاء اللہ سے. مگر ہم غفلت میں رہ گئے. ہم نے یہ سوچا اپنی خوشیوں میں کہ موت آئے گی نہیں. بھول گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری ایسا بھی امت کا حال ایسا ہو جائے گا، موت کو بھول جائیں گے، موت کو بھول جائیں گے. جنازے اٹھتے ہوئے دیکھیں گے مگر اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے پہننے اوڑھنے سنورنے کو نہیں بھولیں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں میری امت دو چیزوں میں ڈوب چکی ہے، زیادہ ڈوب جائے گی آخری وقت میں. کون سی؟ پیٹ بھر کر کھائے گی، پیٹ بھر کر کھائے گی، اپنی خواہشات کو پورے کرے گی، اپنی شہوتوں کو پورے کرے گی، اپنی خوشیوں کو پورا کرے گی. مست رہیں گے پہننے اوڑھنے سنورنے میں، کھا پی کے
مزے مزے کے، اور سمجھیں گے یہی دنیا ہے، یہی دنیا ہے، یہی دنیا ہے۔ اے میرے پیاروں، اے میرے عاشقوں، چاہنے والوں، پیارے آقا کی پیارے امتیوں، ہم دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں پنجتن کا غلام ہوں، میں غوث کا غلام ہوں، میں خواجہ کا غلام ہوں۔ کیا یہ دعویٰ سچا ہے؟ تھوڑا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے باطن میں جھانک کر دیکھیں۔ ہم اتنے مزے میں ڈوب کر، اتنا دنیا کو لباس بنا کر اوڑھ کر، خواہشات کو بھی ہم کہتے ہیں میں غلام ہوں۔ یہ وفاداری نہیں، یہ وفاداری نہیں، یہ وفاداری نہیں۔ ہم وفادار تب ہوتے ہیں کہ ہم سچی توبہ کر لیں، جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ویسا عمل کریں۔ ہاں، نفس غالب ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں۔ توبہ کے ساتھ رشتہ مضبوط جوڑے۔ غلطی ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، میں نادان تھا، بھول گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ پکا ارادہ ہو، تب میں غوث کے چاہنے والا، تب میں خواجہ کے چاہنے والا، تب میں پنجتن کا چاہنے والا۔ ایسا نہیں اب نمازیں چھوڑتے رہیں، عبادت چھوڑتے رہیں، ذکر چھوڑتے رہیں، اور پوچھنے سے کہیں گے میں معرفت میں ہوں، میں پا لیا ہوں، شریعت پاس کر لیا۔ نادان، غلط ہے، دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالو۔ شریعت میں ہی سارا سب کچھ نچوڑ ہے۔ آپ اس کو جس طرح دودھ میں دہی نکلتا ہے، اس میں چھاچھ نکلتی ہے، مسکا نکلتا ہے، پھر اسی میں گھی نکلتی ہے۔ شریعت سلامت ہے تو اسی میں طریقت، عمل کریں گے تو وہی طریقت۔ اب اس کی حقیقت آپ پائیں گے، معرفت پائیں گے عمل کے بعد، جس طرح مسکا اور گھی پاتے ہیں۔ اگر دودھ سلامت نہیں، پھٹ گیا، تو یاد رکھ لو آپ کو نہ مسکا ملے گا، دہی ملے گی، گھی ملے گی۔ شریعت ہی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ دعویٰ کرتے رہیں گے تو ہرگز آپ نہ طریقت، نہ معرفت، نہ حقیقت کچھ بھی نہیں پائیں گے۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی کامل ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، حدیثیں کھول کر پڑھو، خون کے آنسو نکلیں گے۔ ہمارے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاقے پہ فاقہ کرتے رہے، راتوں میں اتنے لمبے سجدے کرتے رہے، اور قیام میں کھڑے ہوتے پیر پھوک جاتے تھے، پنڈلیوں سے خون نکلتا تھا، امامت کرتے تھے، اور صحابہ تسبیحوں کی دانوں کی طرح کھڑے ہوتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسبیح میں جس طرح امام ہوتا ہے، جب ہم تسبیح پکڑتے ہیں اس میں ایک امام بنا لیتے ہیں، اس طرح تسبیح کے دانوں کی طرح ہمیشہ کھڑے رہتے نماز میں، اور پیارے آقا امامت کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نماز چھوڑ کے، ذکر و اذکار چھوڑ کے، تلاوت چھوڑ کر، پیارے نبی کے سنتوں کو چھوڑ کر دعوے پہ دعویٰ، دعوے پہ دعویٰ، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں، عاشقوں، صاحبوں، ہرگز ایسے دھوکے میں نہ رہیں۔ اگر ایسا کوئی دعویٰ کرتا ہے میں مرید ہوں، میں پیر ہوں، توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ، شریعت کو جاننا، طریقت پہ چلنا، پیارے نبی کی سنت ہی طریقت ہے۔ طریقے پہ چلو تو معرفت کو پاؤ گے، گناہوں سے بچ جاؤ گے، آپ ماں کو ماں سمجھیں گے، بیوی کو بیوی سمجھو گے،
آپ بہن کو بہن سمجھو گے، پڑوسی کو پڑوسی سمجھو گے، انسان کو انسان سمجھو گے، جانور کو جانور سمجھو گے، ورنہ آپ کی آنکھوں سے حیا نکل جائے گی۔ آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، آپ غیر کی بہن کو وہ حیا والی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ کے اندر طریقت نہیں ہے۔ اس لیے نگاہوں میں حیا تب آتی ہے جب سنتوں پہ چلیں گے، تو آپ گناہوں سے بچ جائیں گے، حیا آ جائے گی، آپ کو معرفت ملے گی کہ غیروں کی نگاہوں میں بھی آپ ایک عزت والے بن کر رہیں گے۔ ہے یہ حیا والا ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ نیک بیوی ہے، یہ فرشتہ ہے انسان کی روپ میں۔ کب آپ پیارے نبی کے طریقے پر چلے، جن باتوں سے اللہ نے روکا آپ رک گئے، تب آپ کو معرفت ملی، لوگوں کی معرفت۔ آپ کا دل عرش ہو گیا، آپ کی روح میں پاکیزگی آئی، آپ کو باطن آنکھ ملی، آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹھے بیٹھے دیدار کرتے رہے، اللہ کے جلوے دیکھتے رہے، اور آپ کو کوئی دیکھا تو اللہ کے جلوے آپ میں دیکھا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا ہے کہ جو آپ کو دیکھے خدا کو یاد آ جائے وہ اللہ والا ہے۔ تذکر اللہ رؤیتہ، کوئی تمہیں دیکھے تو خدا کی یاد آ جائے، خدا کی یاد آ جائے، ایسا بن جا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جائے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کنت سمع والذی یسمع بہ، اللہ فرماتا ہے میں تیرے آنکھ بن جاتا ہوں، تیرے آنکھ بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے تو دیکھتا ہے۔ وبصرہ الذی یبصر بہ، میں تیری زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے تو بولتا ہے، میں تیرے آنکھ بن جاتا ہوں، میں تیرے کان بن جاتا ہوں۔ وَيَدُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں، تیرے ہاتھوں سے پکڑتا ہوں۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يُمْشَى بِهَا، میں تیرے قدم بن جاتا ہوں جس قدموں سے تو چلتا ہے۔ ہے شریعت میں عبادت تن کے ساتھ، ہے طریقت میں عبادت من کے ساتھ، ہے حقیقت میں عبادت جان سے، معرفت میں دید ہے زبان سے۔ اب اپنے تن سے، من سے، جان سے عبادت کرو، نماز پڑھو، سنتوں پر عمل کرو، غفلت میں نہ رہو، اپنی خواہشات میں، شہوتوں میں، بیوی بچوں میں، پہننے اوڑھنے میں، کھانے پینے میں اتنے بھی نہ ڈوب جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ پیارے نبی کی محبت پھیکا کر دو، ایسا نہیں، پھیکی نہ کرو، پکا رنگ چڑھا لو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، غوث پاک کا، خواجہ کا۔ کوئی دیکھے تو کہے یہ غوث کا دیوانہ، یہ خواجہ کا دیوانہ، یہ پیارے نبی کا سچا عاشق ہے، پنجتن کا غلام ہے۔ ورنہ آپ پہ رنگ اگر چڑھا ہوا نہیں لگ رہا ہے، نہیں دکھ رہا ہے، اگر دنیا کا رنگ ہے تو واقعی آپ دنیا ہی کے رنگ میں ہو، دعویٰ جھوٹا ہے۔ آپ کو برا لگے گا، آپ کو برا لگے گا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا رنگ پکا ہے۔ ناراض نہ ہونا علماء سے، اللہ والوں سے، درویشوں سے، وہ تمہاری بھلائی کے خاطر زور دیتے ہیں، تمہاری بھلائی کے خاطر امت کے اندر اصلاح ہو جائے۔ پیارے نبی نے اس امت کے خاطر اپنے پیٹ کو پتھر باندھ لیا ہے، یہ درد ہے، اس لیے علماء زور دیتے ہیں، درویش زور دیتے ہیں، اللہ والے زور دیتے ہیں۔ تمہارے خاطر پیارے نبی نے نیندوں کو چھوڑا، کھانے کو چھوڑا، کربلا گزر گیا، سر کٹ کر نیزوں پر چڑھ گئے، خون اتنا نکلا کہ کربلا کی زمین رونے لگی، آسمان کانپنے لگا، زمین تھر تھرانے لگی، ہوائیں پکار کر کہنے لگے، فرشتے روتے رہے، آسمان کے زمین کے، اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس امت کے خاطر سب کچھ گزر گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھروں میں چولہے نہیں جلائے 8-8 دن، 2-2 مہینے، مگر ہم کو نہیں بھولے، اس امت کو نہیں بھولے، ہم گنہگاروں کو نہیں بھولے۔ اے اللہ میری امت دن میں، راتوں میں، اے اللہ میری امت غار میں، اے اللہ میری امت دھوپ میں، اے اللہ میری امت
خصبہ کی اونٹنی پہ، خصبہ جو اونٹنی اس پر بھی بیٹھ کر حجۃ الوداع کے وقت 4 5 گھنٹے مسلسل آقا روتے رہے، دعا کرتے رہے حجۃ الوداع میں، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، امت امت امت۔ ہم دعویٰ کرتے رہے، جھانک کر دیکھیں ہم وفادار ہیں یا بے وفا ہیں۔ ناراض نہ ہونا بھائیوں، میری مائیں بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اور اللہ والے اولیاء، ان کی قربانیوں کو تھوڑا غور کرو۔ اللہ نے ہمیں کھانے پینے سے نہیں روکا ہے، پہننے اوڑھنے سے نہیں روکا، 16 سنگار کرنے سے نہیں روکا۔ بیوی کو اپنے شوہر کے لیے حلال ہے، اوروں کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے سوہنا حرام ہے۔ 4.5 معاش چاندی پہننا مرد کو جائز ہے۔ اپنے بچوں کی زندگی کو سنوارو عمل سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے۔ آج ہمارے بچوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو دیکھ کر درد ہوتا ہے، دل میں ایک تیر چبھتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے اتنی قربانیاں دے کر اس امت کی زندگی کو سنوارتے رہے، آج ہم اپنی دنیا کی خواہشات کے لیے اپنے بچوں کو غیروں کے طریقوں سے سنوارتے رہے۔ کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ وفاداری ہے؟ بچوں کے سروں کو دیکھو، ان کے کٹنگے سوروں کی، ان کے لباس دنیاوی نفسانی خواہشات میں ڈوب کر ناچنے والوں کی، جو دنیاوی رنگ رلیوں میں ناچنے والے، ان کے لباس پہنا کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ڈانس کرا کر بچوں کو خوش کرتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، امت کے اندر اگر وفاداری کا دعویٰ بھرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پیارے محبوب کی امت کہتے ہیں، تو لباس بدلو، اخلاق کو بدلو، اپنے اندر کی خیالات کو بدلو، دیکھو اپنے بچوں کی زندگی کو سنوارو، آگے چل کر وہ بے حیا نہ بنے، کسی کی بہو بیٹیوں پر بری نظر نہ ڈالے، اور کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کا مال نہ دبائے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی پر خون خرابہ نہ کرے، اپنی بھی حفاظت کرے، اوروں کی بھی حفاظت کرے، اپنی بہن کو، دوسروں کی بہنوں کو حیا کی نظر سے دیکھے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ حسن و اخلاق سے چلے، اور معاشرے میں یہ خوبصورت اخلاق کے ساتھ یہ بہتر انسان بن کر چلے۔ وہ تجارت بھی کرے، دھوکہ نہ ہو، وہ بزنس بھی کرے، دھوکہ نہ ہو، وہ اچھا انسان بن کر زندگی کرے، گھر جائے بیوی عزت کی نظر سے دیکھیں، ڈر سے نہیں، خوف سے نہیں، جلات کی نظر سے نہیں، انتظار کرے شوہر کا، ایسی محبت سے پیش آؤ اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایسے حسن اخلاق سے پیش آئے، وہ کہیں بھی رہے تمہیں یاد کریں، ایسا نہیں سر کا درد، محبت سے یاد کریں۔ بچے اپنے ماں باپ کو چپک جائیں، ایسی محبت دو، ایسا نہیں بچے دیکھ کر ماں باپ کو دور ہوتے رہیں، غیر قریب ہوتے ہیں، بچے دور جاتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو سنوارو، ان کے لباس پر، ان کے اخلاق پر پیارے نبی کی سنتوں کا رنگ چڑھا دو، دیکھو بچے وفادار ہوں گے۔ اس لیے آپ شادی ہوتے ہیں تو مباشرت کے طریقوں کو جاننا، اخلاق کو جاننا۔ ہم جانتے نہیں، بچوں کو شادیاں کر دیے، ماں نے زیور بنایا، باپ نے زیور بنایا، بیٹی جوان ہو گئی شادی کر دیے، اخلاق کا زیور نہیں سجائے، بیٹا جوان ہوا، دکان بنایا، مکان بنایا، سائٹ بنایا، بزنس سکھایا، شادی کر دیے، اخلاق کا زیور نہیں، سنتوں کا زیور نہیں، سجدوں سے ماتھے کا زیور نہیں۔ کاش ہم عبادتوں کا زیور، پیارے نبی کے سنتوں کے زیور سے، اخلاق کے زیور سے بچوں کو سنوارتے، تو ان کی زندگیاں اتنی خوبصورت ہوتی، اور ان کی اولاد بھی وفادار، پیارے نبی کے سچے وفادار بن کر پیدا ہوتی ہے۔
कम से कम सोहबत से जिंदगी संवारो। माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों पे जोर दें, उनकी जिंदगियों को सवारें, वक्त दे, अपने कारोबार में, अपने घर के कामों में इतना भी बिजी ना हो, इतना भी गफलत में ना रहें कि बच्चों की जिंदगी आगे चलकर गैरों के तरीकों पर हो जाए। थोड़ा गौर व फिक्र करो, नाराज ना हो। उलमा जोर देते हैं, पीर जोर देता है, दुर्वेश जोर देते हैं, अल्लाह वाले सहाबा ने हमें जोर देते हुए आया इसलिए कि उम्मत सबर जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अपनी जिंदगी को अखलाक से, अमल से, तक़वे से, कुरान वाले अमल से, प्यारे नबी की सुन्नतों के जेवर से सवार ले। अब हर जिंदगी के हर शोबे में वही नजर आए जो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। प्यारे नबी के अखलाक नजर आए, प्यारे नबी खुश हो जाएं, अल्लाह राजी हो जाए, माँ खातून जन्नत खुश हो जाएं। बीवियों के अंदर भी यही अमल हो, शोहरों के अंदर भी यही अमल हो, बच्चों के अंदर भी यही अमल हो। यह फिक्र लेकर मैं आपके सामने बैठता हूं। अपनी जिंदगियों को बदलने की कोशिश करें, बदलने की कोशिश करें। आप भी मेरा हिस्सा हैं, कलमे का हिस्सा हैं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, हम कलमे वाले हैं। हम ऐसा ना हो जाएं कहीं हमारी वजह से गैर देखकर हंसने लगें, गैर देखकर हमारा मजाक उड़ाएं। तोल अपना सही रखो, अपनी बोल सही रखो। ये सहाबा इकराम के अंदर था तो गैर भी ईमान लाने लगे। अल्लाह वालों के अंदर ये तकवा कि गैर भी ईमान लाने लगे। ऐसे ही क्या दीन फैल गया? हवा में उड़ने वाले जादूगर कदमों में ख्वाजा के ऐसे ही नहीं आकर पड़े। 70 साल रातों की नींद छोड़ी ख्वाजा ने, 2 चादर में अपने वतन को छोड़कर निकले। 90 पर 9 लाख लोग ईमान लेकर आए, गरीब नवाज के मुरीद हो गए। ऐसे ही नहीं हुए, गौस पाक के हाथों पर ईमान ऐसे ही नहीं लाए लाखों लोग। गौस पाक के अंदर तकवा ऐसा था, बावजू रहते, नमाजों को खजा नहीं किए, हलाल खाते थे, हराम से बचते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया। सुन्नत के खिलाफ जिंदगी नहीं गुजारे। कुरान वाला अमल था उनके अंदर। जिंदगी का हर सफा खोले तो आप देखो किताबों के अंदर कि सुन्नत ही सुन्नत नजर आएगी, कुरान वाला अमल नजर आएगा। सहाबा में, औलिया में, गौस पाक में, ख्वाजा गरीब नवाज में। जब हम दावा करते हैं मैं गौस का चाहने वाला, ख्वाजा का चाहने वाला, मैं पंजतन का चाहने वाला, दावा तब सच्चा होता है हमारे अंदर कुरान और हदीस का अमल नजर आए। थोड़ा गौर करो अपने बच्चों पर और अपनी जिंदगी पर। सवार और अखलाक से, कुरान वाले अमल से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से थोड़ा अपने अंदर झांके, जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। आप खुशियां मनाएं हलाल तरीके से, आप घर बने, आप साइट खरीदें, बिजनेस करें, आप डॉक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, टीचर बन जाएं, लेक्चर बन जाएं, आप बेहतर से बेहतर एक बिजनेसमैन भी बन जाएं, तिजारत करें। मना नहीं है, हलाल हलाल तरीके से, किसी को धोखा ना हो, आपकी वजह से कोई आंसू ना बहाएं, आपकी वजह से कोई दुख ना उठाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, मन अफजलुल इस्लाम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अफजल इस्लाम और बेहतर आला दर्जे का मुसलमान कौन है? मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जो अपने हाथों से, जुबान से किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी को तकलीफ ना दे। हम उम्मत मुस्लिमा हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत होने का दावा भरते हैं तो उस पर हम सच्चे उतरना है। हमारी वजह से दुख ना पहुंचाओ, जितना हो सके अखलाक को बेहतर बनाओ, उम्मत में तोड़ पैदा ना करो, झगड़ा फसाद ना करो, भला करो, बुरा ना करो। गलतियां होती थी तो तौबा करो, छोड़ दो।
چوری کرتے تھے توبہ کر لو چھوڑ دو، جھوٹ بولتے تھے چھوڑ دو، بے حیائی کرتے تھے چھوڑ دو، وقت ہے موت آنے سے پہلے توبہ کر لے۔ موت اچانک آ گئی، توبہ کی توفیق اگر نہیں ملی تو ہماری بد نصیبی ہوگی، عذاب قبر میں ہم کو مبتلا ہونا پڑے گا۔ وہ لمبے دن ہیں، ایک ایک دن آخرت کا 50,000 سال کا ہے۔ اب موقع ہے توبہ کر لے، اپنی دنیا و آخرت کو سنوارے، صحیح معنوں میں ہماری زندگی کے عمل کو درست کریں، وہ قرآن اور حدیث کی روشنیوں میں اور اللہ کے حکموں پر، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فکر کے ساتھ سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، سارے امت مسلمہ کو صحیح معنوں میں خواجہ جی کا سچا عاشق بنائے، غوث پاک کا سچا عاشق بنائے، پنجتن کا سچا عاشق و غلام بنا کر ہر لمحہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فکر کے ساتھ، درد کے ساتھ اللہ کے رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک ہماری دنیا کو بھی حسین بنائے، آخرت کو بھی حسین بنائے، آخرت کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔